وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، آمین۔ یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا شہید کربلا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگوں قبائی امداد کن، آمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، آمین ماشاء سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا گر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا گر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاس باں ہیں اس کے وہ پاس باں ہمارا، ہم پاس باں ہیں اس کے وہ پاس باں ہمارا۔ حضرات غوث الورا کانفرنس کے بینر تلے ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ شرکت ہو رہی ہے، حاضری ہو رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں اپنے اکابر علماء و مشائخ ارباب المدانش کی موجودگی میں ان کی وساطت سے سرکار غوث اعظم کے تصدق پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف منظوری عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سرکار غوث اعظم کی شان اعلی حضرت فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، مزرعِ چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور امام اہل سنت جب رب کی بارگاہ میں التجا کرتے، دعائیں کرتے، ندا کرتے، فریاد کرتے تو عرض کرتے، قادری کر قادری رگ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اور ابھی ماضی قریب کے بزرگ سرکار اعلی حضرت کے پوتے اور نواسے
حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری نور اللہ مرقدہ نے بارگاہ غوثیت ماب میں جو استغاثہ پیش کیا، فرماتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ کہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، میروں کے آپ میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا، صدقہ رسول پاک کا۔ رسول پاک کی بارگاہ میں جب ان کے جد امجد حاضری دیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ میں یہاں کے اراکین کو، انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر حضرت عزیز گرامی قاری نیر رضا صاحب قادری اور ان کے ساتھ کام کرنے والے، میں تمام کے اسماء گرامی سے واقف نہیں ہوں، مولا دیکھ رہا ہے، اور جس غوث کے نام سے آپ نے اس محفل کو منسوب کیا ہے وہ غوث کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے شہروں کی طرف جب نظر اٹھائی تو ساری کائنات کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اپنی ہتھیلی پہ ایسے پایا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ کیا مطلب، کیا سمجھ میں آیا کہ آپ کا نام لیا جائے نہ لیا جائے، پیران پیر آپ کو دیکھ رہے ہیں، روشن ضمیر آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صدر محترم حضرت علامہ فاروق صاحب قبلہ رضوی بھی تشریف رکھتے ہیں، آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت ماب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر دل عزیز نقیب اہل سنت برادر محترم حضرت مولانا ناظر رضا تحسینی صاحب صدر العلماء کی نسبت لیے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرات اپنے ان اکابر علماء و مشائخ کے مقدس چہروں کی زیارت کرتے رہیں اور مجھ فقیر کو تھوڑی دیر کے لیے آپ برداشت کریں، انشاءاللہ آپ کو سند عطا کرنے کے لیے، دلیل فراہم کرنے کے لیے، میری باتوں کی تصدیق کے لیے تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت پیر طریقت، شیخ طریقت، نبیر اعلی حضرت شہزادہ ریحان ملت حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی کی آمد ہوگی۔ حضرات مطلب یہ ہے کہ یہ پیر ہے اور یہ آپ کو پیرانے پیر تک پہنچائیں گے، اور یقیناً آج آپ کو دلیل مل جائے گی، آج آپ کو سند مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے اخلاص کا مظاہرہ کریں، للہیت کا مظاہرہ کریں، ورنہ بے ذوق ہو کر ان محفلوں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ کاسا ایک گدائی لے کر کہیں جاؤ تو اپنے عز و نیاز کا بھی اظہار کرو، کاسا ایک گدائی لے کر جاؤ تو سراپا متواضع بن کر جاؤ، منکسر المزاج بن کر جاؤ، تب جا کر کے دربار سے خزانے ملا کرتے ہیں۔ حضرات ایسے ہی اگر آپ محبت کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے، عقیدت کے گلدان کو کھول کر یہاں بیٹھیں گے، حضرات اپنے قلب و نظر کو فرش راہ بنا کر بیٹھیں گے، محبتوں کا چراغ روشن کر کے بیٹھیں گے، تو میرا یقین کہتا ہے کوئی نوازے نہ نوازے لیکن پیرانے پیر تمہیں ضرور نوازیں گے، غوث اعظم دستگیر تمہیں ضرور نوازیں گے۔ اس لیے لوگوں اس محبت اور خلوص کے ساتھ ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ جو لوگ محض ایسے ہی تفریح طبع کے لیے آئے ہیں، حضرات ان کا آنا بیکار ہے۔ یوں تو بازار بھی انسان جاتا ہے، مارکیٹ بھی انسان جاتا ہے، دنیا کی ریلیوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب جہاں ذکر خدا ہو، ذکر رسول ہو، ذکر صالحین کی مجلس ہو، اس مجلس خیر
میں انسان اپنے دل کو دماغ کو حاضر رکھ کر بیٹھے تو رب کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی جذبہ صادق کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے. قرآن کریم میں رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین کیا ہے, وہ صرف اسلام ہے. ریلیجن کون سا ہے خدا کے نزدیک, وہ صرف اسلام ہے. باقی تمام ادیان و مذاہب اور جتنے بھی ریلیجن ہیں یاد رکھیں یہ سب دنیا داروں کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن اسلام ایک ایسا واحد یکتا منفرد مذہب ہے حضرات جسے خدا پاک نے بنایا ہے, جس کے قوانین خدا نے بنائے ہیں, جس کے ضوابط خدا نے بنائے ہیں, اصول خدا نے بنائے ہیں, اور اصول کی کتاب خدا نے دین اسلام دیا تو دین کے اصول کی شکل میں قرآن کریم تمہیں عطا فرمایا. مطلب یہ ہے اگر تھیوری چاہتے ہو تو قرآن پڑھو, اور پریکٹیکل اسلام سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی سیرت پڑھو. جب قرآن اور مصطفیٰ کی سیرت سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا, کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی نظر آئے گی, انقلاب تمہارے ٹھوکروں سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, مدرسہ غوثیہ نوریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب یہ ہے مصطفیٰ کی ذات اور قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا, لیکن بغیر جوڑے ہوئے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, ہمارے علماء کہتے ہیں 1400 سال سے یہ تاریخ خطبہ پڑھا جاتا ہے, مسجد کے ممبر و محراب سے آپ سنتے آ رہے ہیں, اپنے اجلاس اور کانفرنسوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ دین اسلام ہے. لیکن یاد رکھو پیارے, افسوس کا مقام اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس دین کو اپنے آپ پر نافذ کر کے زمانے کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر تم اپنے دعوے میں مسلمانوں سچے ہو اور اسے نافذ کر کے دکھانا چاہتے ہو تو تمہارا اپنا رشتہ کعبے سے بھی جوڑنا ہوگا, گنبد خضرا سے بھی جوڑنا ہوگا, مصطفیٰ کی گلی سے رشتہ جوڑنا ہوگا. جب جا کر سمجھ میں آئے گا واقعی میں تم مسلمان ہو, واقعی میں تمہارا ایمان محکم ہے, مضبوط ہے. اچھا نعرے لگا رہے ہیں جی ماشاءاللہ, نعرے لگا رہے ہیں, بہت اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان. بات سمجھ میں آ رہی ہے پیارے, آ رہی ہے تو محبت سے بولیے یا رسول اللہ, اور مچل کر بولیے سبحان اللہ. حضرات دین اسلام ہی حق ہے, لیکن آج افسوس اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, اسلام کی تصحیح کی جا رہی ہے, اسلام کی تضلیل پہ پوری دنیا کفر متحد ہو چکی ہے. لیکن ہم مختلف ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم متفرق ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کا اتحاد بڑھتا جا رہا ہے, ہمارا انتشار بڑھتا جا رہا ہے, وہ ایک ہوتے جا رہے ہیں, ہم انیک ہوتے جا رہے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, مسلمانوں اسلام آج جو باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا تو اپنی حقانیت کی وجہ سے, حقانیت کی بنیاد پر باقی ہے اور باقی رہے گا, اور ایسے باقی رہے گا. آؤ چلتے ہیں مراد آباد چلتے ہیں, ایک عظیم مجاہد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, وقت کے ایک عظیم سپہ سالار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, ایک عظیم آل رسول کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں, جنہوں نے جامع شہادت نوش کرتے ہوئے بھی زمانے کو پیغام دیا تھا. اے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں سنو, اے اسلام کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والوں سنو, اس شہزادے کا نام حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی ہے. انہوں نے کہا تھا نہ کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن. واہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد.
ہمارے اکابر علماء صدر محترم ہمارے یہ بزرگ دعاؤں سے نواز رہے اور الحمدللہ آپ کی سماعت بھی بیدار ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. کیا کہا تھا؟ نہ کوئی گل باقی رہ جائے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اسلام تیرے میرے سے نہیں ہے. اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر تھا ہے اور قیامت تک رہے گا. بولو اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. ہمارا دین تھا دین ہے دین رہے گا. لیکن افسوس میرے پیارے یہ تو رہے گا لیکن آج اس کے باوجود اگر بدنام ہے تو ذمہ دار قصوروار اسلام نہیں ہے. ہم مسلمان کہلانے والے ہیں ہم مومن بتانے والے ہیں اس لیے ہم نام کے مومن رہ گئے نام کے مسلمان رہ گئے. ورنہ آپ اگر نام کے نہیں ہوتے کبھی اپنے اسٹیٹس پر آپ نے غور کیا اپنی ذمہ داری پر آپ نے غور کیا اپنے منصب کا آپ نے خیال کیا. خدا نے اتنا عظیم دین دیا تو آپ کا منصب آپ کی ذمہ داری آپ کی رسپانسبلٹی آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. آج کا جوان چھوکرا اسٹیٹس میں گانے لگاتا ہے. آج کا جوان چھوکرا اسٹیٹس میں فلمی ڈرامے لگاتا ہے. ارے نادان تیرا اسٹیٹس وہ نہیں ہے کہ تو دنیا کے کسی شاہ رخ خان یا بہادر خان پہ مرے. تیرا اسٹیٹس یہ ہے تیری زندگی مدینے والے کے لیے تیرا مرنا بھی مدینے والے کے لیے. بہت اچھا بھائی زندہ باد ماشاءاللہ. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا نا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تمہارا جینا مصطفیٰ کے لیے ہو مرنا مصطفیٰ کے لیے ہو. لیکن افسوس مسلمانوں اپنے اسٹیٹس کا سودا اتنا گھٹیا سودا اس قدر رذیل سودا اس قدر بےہودہ سودا اس قدر بے حیائی کا سودا تم نے اپنے اسٹیٹس کے حوالے سے کیا ہے. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اگر اپنے دعوے میں کہ ہم مومن ہیں مسلمان ہیں سچے ہیں دعوے میں تو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں اب اسٹیٹس میں گانے کرانے نہیں لگیں گے رسول اللہ کی سیرت کے ترانے لگیں گے ہم دو نام کے نغمے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا اسٹیٹس کیا ہے قرآن کہتا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ رب نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے تمہیں بہتر امت بنایا. کیا بنایا تھا؟ بہتر امت بنایا تھا. لیکن کسی گلی کوچے سے گزرتے ہوئے کبھی تم نے محسوس کیا کہ تم بہتر ہو یا بدتر ہو؟ اگر آپ اپنا محاسبہ کریں کسی گلی سے گزرے اور سامنے والا ہیچ نظروں سے دیکھے تنگ نظری سے دیکھے تم پر پھوکے تمہیں دیکھ کر راستہ بدل لے تو سمجھ لو تمہیں اب بہتر کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. تم بدتری کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہو. مطلب یہ ہے اگر تم بہتر ہوتے تو بہتروں کی تعریف یہ ہے کہ جو بہتر ہوئے جو اعلیٰ ہوئے جو احسن ہوئے جو کامل مومن ہوئے جو ایمان و اسلام کی بلندی پر فائز ہوئے ان کا حال یہ تھا وہ جس راہ سے گزر جاتے تھے کفر کی زنجیریں کٹ جاتی تھی. زمانہ ان کے قدموں میں گر کر اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا تھا دامن اسلام میں داخل ہوتا ہوا نظر آتا تھا. لیکن آج حال کیا ہے حضرت؟ آج یہ خبر جو مجھ تک پہنچی ہے افسوس ہے جوانو تم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری ماں اور بہنیں کہاں جا رہی ہے؟ تم نے فاطمہ زہرا کی حیا کی دی ہوئی چادر کو تار تار کر دیا. یہ ہمارا شہر بریلی ہے جو مرکز عقیدت ہے. وہاں کی ایک خاتون ہے دوشیزہ ہے جوان لڑکی ہے. چند دن پہلے 6 نومبر کو کوٹ میں
اپنا بیان درج کراتی ہے، میرا نام تھا نیہا عصمت. کیا نام تھا؟ نیہا عصمت. میں نے بغیر کسی چبر کے، بغیر کسی دباؤ کے، اس لیے کہ میرا انٹرسٹ اسلام پہ نہیں ہے، میرا وشواس اسلام پہ نہیں ہے، میں اسلام سے بھروسہ نہیں کرتی، اس لیے میں دامن اسلام کو چھوڑ کر کے، اللہ اللہ، دامن امن کو چھوڑ کر کے، دامن رحمت کو چھوڑ کر کے، دامن پیس شانتی کو چھوڑ کر کے دامن کفر میں جا رہی ہوں. سناتن دھرم ہی حق ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نیہا عصمت نے اپنا نام بدل کر کے نیہا سنگھ رکھا. میری مار بہنوں، تم نے اپنے ایمان کی قیمت کیسے چکائی؟ اپنے آپ کو کفر کے دلدل میں پھینک دیا، اپنے آپ کو ارتداد کی گھنی اور تاریک جنگلوں میں ڈال دیا، جو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. یاد رکھنا، تمہارے کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کہتا ہے جس دین کو تم مانتے ہو تمہارا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اگر تم ایمان سے پھر جاؤ گے نا تو رب کا کچھ نہیں بگڑے گا. کیا ہے؟ کچھ نہیں بگڑے گا. اگر تم ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، ارتداد کو گلے لگا لو گے، تو دین کا، خدا کا کچھ نہیں بگڑنے والا، بلکہ وہ قادر مطلق ہے. کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. وہ حی و قیوم ہے، وہ کارساز ہے، وہ کن سے ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق کل کائنات ہے. وہ رب ذوالجلال تمہاری جگہ پہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو قوم خدا سے محبت کرے گی، خدا اس قوم سے محبت فرمائے گا. مطلب یہ ہے تو اسلام چھوڑ دے گا، اسلام کے دامن میں ہزاروں آ جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ واہ. اس لیے لوگوں، تمہارے چھوڑنے نہ چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا. یاد رکھو ارتداد کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کے قاضی شریعت آپ سے بتائیں گے. کیا نام ہوا؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. افراد میں کیا تھا مائک آپریٹر بابو، یہ آواز تھوڑا کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، ورنہ 2 گھنٹے بولنے کے بعد بھی یہ بزرگوں کے فیضان سے میری آواز سوکھتی نہیں ہے. تھوڑا اس کا خیال کریں، ایکو کم کریں، آواز بڑھا دیں. آئیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وآلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مطلب تم اسلام چھوڑ دو گے، مولا دوسرے کو لے کر آئے گا. آپ نے نہیں سنا ایک غیر مسلم سائنسداں اسلام کو عداوت کی نظر سے پڑھتا ہے، لیکن جو قرآن کے فرق کو پلٹتا ہے اس کے دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے. آپ نے نہیں سنا کہ بہت سے ڈاکٹروں نے، فلاسفروں نے، بہت سے وکیلوں نے، بہت سے دانشوروں نے اسلام کو پڑھنے کے بعد پڑھنے کا نظریہ یہ تھا کہ اسلام کی مخالفت کرے، لیکن جو انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا ان کے دل و دماغ میں اسلام داخل ہوتا چلا گیا، اسلام ان کی روح میں اترتا چلا گیا. مطلب یہ ہے تیرے سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. ہاں تیرا بگڑے گا. تیرا کیا بگڑے گا؟ قاضی شریعت آپ سے کہیں گے تیرا یہ بگڑے گا کہ مرتد کی سزا جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں یہ ہے کہ فقہا نے اختلاف کیا ہے، توبہ کرنے پر انہیں معافی دے دی جائے گی، لیکن فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا. مطلب کیا ہے؟ ارتداد اتنا بڑا ظلم ہے، ارتداد اتنا بڑا گناہ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. یعنی مطلب یہ ہے جو تم میں سے دین سے پھر جائے، ارتداد کو اپنا لے، دامن اسلام سے جان چھڑا لے اور اسی حال میں وہ مر جائے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دنیا میں بھی تباہ فرما دے گا، آخرت میں بھی برباد کر دے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ہمیشہ ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے وہ ارتباط کو اپنانے والا جہنم میں جائے گا. کہا جائے گا جنت میں نہیں جا سکتا ہے, جہنم میں جائے گا. اس لیے جوانوں تمہارے لیے ماشاءاللہ یا رسول اللہ اس جوان کو سلامت رکھے. یا رسول, بہت اچھا بھی حضرت, ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. بیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک, ماشاءاللہ. ہماری جماعت میں ایسے جوانوں ہی کی ضرورت ہے. یاد رکھو جوانوں, اگر تم بدل گئے تو نقشہ بدل جائے گا, تم بدل گئے تو رفتار بدل جائیں گے, تم بدل گئے تو حالات بدل جائیں گے. اور جب تک تم بدلنے کی کوشش نہ کرو گے, تمہارا خدا ہمارا خدا کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی بھی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم اپنے حال کے بدلنے کی فکر نہ کرے. اس لیے آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنی ہوگی. اور بدلنے کے لیے سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ وہ جوانی کا ہے. کون سا وقت ہے؟ ہاتھوں پر اٹھا کر بولیے جوانی کا ہے. یعنی جس انسان نے جوانی میں خود کو بدل لیا, یاد رکھے جب وہ بدلے گا اور کسی بدلی ہوئی نوجوان پوشیزہ کو دلہن بنا کر لائے گا تو ان کے چمن سے پھلنے والا جو پھول ہوگا, جو پھول ہوگا, وہ زمانے کا عظیم فاتح ہوگا, زمانے کا مجاہد. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. اس لیے لوگوں سبحان جوانوں تمہیں بدلنے کی ضرورت. ہمارے سہراب بھائی ابھی یہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا تھا حضرت ہمارے یہاں نکاح طلاق خلا کے معاملات بہت پیش آتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ واقعات اس لیے پیش آتے ہیں, یہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے, شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے, ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے. اگر ایک شوہر نیک بیوی کا انتخاب کرے, سرمایہ دار کا نہیں, مالدار کا نہیں, دولت مند کا نہیں. کیا حضرت اللہ جی حضرت آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر. پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ہمارے درمیان نبی اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور ریحان ملت خطیب اعظم شیخ طریقت حضرت علامہ توصیف رضا قادری قبلہ ادام اللہ ظلہ علینا کی آبت ہوئی. پروردگار عالم ہمارے بزرگوں کے ذل عاطفت کو دراز فرمائے. آج مخدوم گرامی کا وجود آپ کے لیے باعث خیر ہے, ہمارے لیے بھی باعث خیر و برکت ہے. آئیے میں یہ عرض کر رہا تھا, آپ کا ذہن تو حاضر ہے نا, توجہ ہے نا ادھر میرے بھائی, ہے نا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے معاملات, حوادثات, اختلافات, تنازعات, جھگڑے, فسادات کیوں رونما ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع سے ازدواجی زندگی کے حوالے سے اپنے انتخاب میں لڑکی کے کردار اور اس کے عمل کا جائزہ نہیں لیتے, بلکہ ہماری نظریں دولت پہ, سرمایہ پہ ہوتی ہے, مال پہ ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حقوق نہ جاننے کی وجہ سے اس طرح کے واردات عمل میں آتے ہیں. خدارا ایک شوہر پر ضروری ہے کہ شادی سے پہلے بیوی کے حقوق وہ جان لے. اسلام کے تناظر میں قرآن و احادیث کی روشنی میں خدا نے ہمیں کیا وصول فراہم کیا ہے. ایک بیوی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے وہ شوہر کے حقوق جان لے. اور یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کے اس جملے پر اگر عمل کر لیں, فاظفر بذات الدین, تم دیندار کو ترجیح دو. یاد رکھیں وقت نکاح اگر ہر نوجوان دیندار کا خیال رکھے تو قسم خدا کی معاشرے میں یہ برائیاں جو آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں, نکاح, طلاق, خلا اور فسخ نکاح کے جو واردات پیش آتے ہیں, ان
برائیوں کا سد باب خود بخود ہوتا ہوا نظر آئے گا، خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جوانوں، یہ جوانی کی عمر ہے، بڑی اچھی عمر ہے۔ اگر یہاں سے آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا، آپ نے اپنے آپ میں انقلاب پیدا کر لیا، تو یاد رکھیں آپ کے آغوش میں پلنے والے، یہ سرکار غوث اعظم سے منسوب ہے نا جلسہ، آپ جانتے ہیں سرکار غوث پاک کے حوالے سے بہت مشہور ہے، ہم نے پڑھا ہے حضرت سیدنا نجم الدین ایوب، کیا نام ہے؟ حضرت نجم الدین ایوب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے انہوں نے شادی میں تاخیر کر دی، اور تاخیر کرتے کرتے بڑی عمر ہو گئی، لمبی عمر کو پہنچ گئے۔ حضرت نجم الدین سے ان کے بھائی حضرت اسد الدین نے عرض کیا کہ بھائی جان اب شادی کر لیں۔ حضرت نجم الدین نے کہا رشتہ کہاں بھیجو گے، رشتہ کہاں کراؤ گے؟ اسد الدین کہتے ہیں کہ جو اس وقت کا سلجوقی بادشاہ ہے اس کی بیٹی یا وزیر کی بیٹی سے آپ کے رشتے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ حضرت نجم الدین فرماتے ہیں کہ ان کی بیٹی میرے قابل نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے۔ حضرت نجم الدین سے ان کے بھائی نے کہا پھر تمہیں کیسا رشتہ چاہیے، کیسی لڑکی چاہیے؟ تو حضرت نجم الدین کہتے ہیں جوانوں سنو، مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت تک لے کر جائے، اور ان کے آغوش میں ایک ایسا شہسوار بیٹا پیدا ہو جو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو دوبارہ سے فتح کرے اور وہاں فتح و کامرانی کا جھنڈا نصب کرے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت نجم الدین کا یہ خواب تھا۔ بھائی نے کہا ایسا بھی بھلا کہیں تمہیں لڑکی ملے گی؟ نجم الدین کہتے ہیں جب انسان کی نیت اچھی ہو تو خدا اس کا انتظام فرماتا ہے۔ حضرت نجم الدین کا یہ کہنا تھا، ایک دن تقریر کی ایک مسجد میں ایک شیخ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک باپردہ خاتون آتی ہے، پردے کے آڑ سے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے، اور حاضری دینے کے بعد عرض کرتی ہے کہ حضور خیریت سے ہے؟ شیخ صاحب نے اس زمانے کے اس مرد قلندر نے پوچھا میری بیٹی میں نے ایک رشتہ تمہارے لیے بھیجا تھا، تم نے منع کیوں کر دیا، تم نے انکار کیوں کر دیا؟ تو وہ شہزادی پردے سے بول پڑتی ہے۔ حضرت نجم الدین قریب ہی میں بیٹھے بیٹھے سن رہے تھے سرگوشیاں۔ وہ شہزادی کہتی ہے وہ وقت کا بڑا عالم بھی تھا، بہت بڑا انسان تھا، سرمایہ دار تھا، لیکن وہ میرے قابل نہیں تھا۔ شیخ کہتے ہیں بیٹی پھر تمہیں کیسا لڑکا چاہیے؟ وہ خاتون وہ دوشیزہ کہتی ہے مجھے ایسا لڑکا چاہیے، ایسا شوہر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت تک لے جائے، اور اس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو دوبارہ سے فتح کر لے، اور وہاں جا کر کے دشمنوں کو شکست دے، دشمنوں کو ہزیمت اٹھانی پڑے، اور انقلاب کا نعرہ لگاتے ہوئے رسول اللہ کے دین کا بول بالا کرے، قرآن و سنت کا پرچم لہرائے۔ اتنا سننا تھا حضرت نجم الدین کا دل خوش ہونے لگا۔ آپ اس بزرگ سے کہنے لگے یہ خاتون جو آئی تھی کیا ان سے میرا رشتہ ہو جائے گا؟ اس شیخ نے بزرگ نے فرمایا بیٹا وہ محلے کی بہت غریب ترین خاتون ہے، غریب لڑکی ہے، تمہارا نکاح اس سے تم کیسے کرنا چاہتے ہو؟ حضرت نجم الدین کہتے ہیں مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، جو میں چاہتا تھا میں نے سن لیا ہے، وہ شہزادی بھی وہی چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پھر اس گلشن میں، اس چمن میں، اس مقدس باغ میں جو پھول کھلا زمانے نے دیکھا وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں کھلا ہے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کر کے اسلام کے نام کو بھی بلند کیا ہے، اسلام کے نام کو بھی بلند کیا ہے۔ حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اچھا یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کس خاندان سے تھے یہ بھی آپ سن لیں۔ سرکار غوث اعظم کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے اس بات کو رقم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق یہ کردستان کے کرد خان وادے سے تھا، اس قبیلے سے تھا جو کردی قبیلے کے لوگ تھے، اور اس قبیلے میں اسلام کیسے پھیلا بتایا جاتا ہے کہ اس قبیلے کا ایک بہت بڑا عالم تھا، سرکار غوث اعظم تبلیغ دین کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے
نے کہا آپ میرے عالم کے سوال کا جواب دے دیں، ہم سب آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ سرکار غوث اعظم نے اس کرد قبیلے کے بڑے عالم سے فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے پوچھ۔ اس کرد قبیلے کے بڑے عالم نے کہا تھا کہ آپ کے نبی کی حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ کن کی طرح ہے؟ نبیوں کی طرح ہے۔ تو بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ بھی گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا کمال یہ تھا مردہ کو ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اگر آپ ان کے نبیوں کی طرح ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، تو ذرا ایک مردہ زندہ کیجئے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بتاؤ کس مردے کو میں جلاؤں، کسے میں زندگی دوں؟ حضرات وہ عالم سرکار غوث اعظم کو لے کر قبرستان کے اوڑ چل پڑا۔ جو ہی قبرستان میں پہنچا ایک بالکل وہ ایسی قبر تھی جو بہت پرانی قبر تھی، پوشیدہ قبر تھی، پھٹی ہوئی قبر تھی، اس کے نشانات بھی ختم ہوئے جا رہے تھے۔ حضرات سرکار غوث اعظم جو ہی قریب پہنچے اس عالم اس جماعت کے عالم نے کہا تھا اس قبر والے کو آپ زندہ کریں، اس مردے کو آپ زندہ کریں۔ سرکار غوث اعظم نے اشارہ فرمایا قم باذنی، اے مردہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا قبر کو چیڑتے پھاڑتے ہوئے قبر شک ہوئی ہے، اس سے مردہ زندہ ہو کر نکلا ہے، سلام کیا ہے، اور سلام کرنے کے بعد حضرت غوث پاک سے عرض کرتا ہے میں دانیال علیہ السلام کی امت کا ایک شخص ہوں اور اسلام ہی حق ہے، حق کا دائی اسلام ہے، حق کا پیغمبر اسلام ہے، حق کا پیغام اسلام لے کر آیا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا اس قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی صداقت ہے۔ حضرات اسی قبیلے کے ایک شخص ہے حضرت نجم الدین، ان کے گھر میں جب سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، جب 10 سال کی عمر کو پہنچے وہ لے کر بارگاہ غوث پاک میں پہنچے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا آپ دعا فرمائیں میرا یہ بیٹا کسی قابل ہو جائے۔ پیرانے پیر کی زبان اللہ اکبر، یہاں تو پیر کی زبان سے جو نکلے خدا قبول کرتا ہے، وہ زبان تو پیرانے پیر کی تھی۔ اللہ اکبر، پیرانے پیر نے فرمایا یہ عظیم شاہ سوار بنے گا، یہ عظیم مرد دانا بنے گا، یہ عظیم مرد مجاہد بنے گا، یہ عظیم مرد قلندر بنے گا۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ 99 برس گزرنے کے بعد، تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد، بیت المقدس کو عیسائیوں کے نرگے سے قبضے سے جس مجاہد نے آزاد کرایا تھا اسے مجاہد کو سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ بھائی بہت اچھا بھائی حضرت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضور شیخ طریقت کی دعائیں مجھے مل رہی ہیں ماشاءاللہ، آپ سب کو بھی دعائیں مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ والعاقبۃ للمتقین، متقین ہی کے لیے عاقبت ہے۔ ان کے ساتھ رہو گے تو نجات پا جاؤ گے، ان کے ساتھ رہو گے تو مغفرت کے مستحق بن جاؤ گے، ان کے ساتھ رہو گے تو شفاعت کے حقدار ٹھہرو گے، ان کے ساتھ رہو گے تو جنت کا راہی بننے کا تمہیں موقع ملے گا۔ اس لیے لوگوں خلد پری میں مکی بننا چاہتے ہو، وہاں کا مکہ چاہتے ہو تو اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہو۔ افراد کیا سمجھ میں آیا کہ کوئی مجاہد بھی یوں ہی مجاہد نہیں ہے اگر دامن ولی سے وابستہ نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ غوث اعظم نے ایک زمانے تک تدریس کا فریضہ انجام دیا ہے۔ غوث اعظم کے علماء لکھتے ہیں، مورخین بتاتے ہیں کہ 70%
وہ لوگ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، بلکہ ان کے چیف ایڈوائزر کی حیثیت سے حضرت موفقت الدین بن قدامہ نام کا ایک بزرگ گزرا ہے، شافعی بزرگ ہے۔ حضرات یہ سرکار غوث اعظم کے شاگرد ہے، خلیفہ ہے، مرید ہے۔ یہ سب کے سب فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے اور انہوں نے فلسطین کو آزاد کرایا تھا۔ آج بھی فلسطین پکار کر رہا ہے، کہاں ہو غوث اعظم کے چاہنے والوں، کہاں ہو غوث اعظم کے دیوانوں، کہاں ہو غوث کے نام پر لنگر لٹانے والوں، کہاں ہو غوث اعظم کے نام پر توشہ بنانے والوں۔ اگر تم میں ہمت ہے، جرأت ہے، استقامت ہے، اگر تمہارے اندر دینی حمیت ہے، اگر تمہارے اندر خشیت ہے، اگر تمہارے اندر اپنی ملت کا درد ہے، تو جو جہاں ہو وہیں سے فلسطین کے لیے تیار ہو جاؤ، دعائیں کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو۔ یہ پکار ہے۔ لوگوں میں آپ کو بتا دوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حفظ قرآن، دستار بندی، علم و عمل کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے غوث اعظم یوں ہی اس قدر بلند مقام پر فائد نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السادہ من مولا الموالی، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پہنچ گیا، اللہ اکبر، اور سعادت کی منزلوں کو پا گیا۔ کیا مطلب؟ بغیر علم کے ولایت بھی نہیں ملتی ہے۔ جب بغیر علم کے ولایت نہیں ملتی تو مسلمانوں، مصطفیٰ نے تمہیں علم کا سبق پڑھایا تھا، تم پر علم فرض قرار دیا تھا۔ علم دین سے بھاگنے والوں یاد رکھو، بغیر علم کے جنت بھی نہیں ملتی ہے، بغیر علم کے کامیابی بھی نہیں ملتی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامراں ہونا چاہتے ہو تو علم دین سے اپنا تعلق استوار کرو، تاکہ تمہیں کامیابی ملے، تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آئے، تاکہ تمہیں حدیث سمجھ میں آئے، تاکہ تمہیں غوث اعظم کا مقام سمجھ میں آئے، تاکہ تمہیں علماء کا احترام سمجھ میں آئے، تاکہ تمہیں عدل و مساوات سمجھ میں آئے، تاکہ تمہیں انصاف سمجھ میں آئے، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے حقوق سمجھ میں آئے۔ یعنی جس دن مسلمان ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے لگ جائے تو اسی دن سے مسلم معاشرے سے سارے فساد کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اصلاح کی قندیل روشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اصلاح کے الارم بجتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے لوگوں ضروری ہے کہ آپ علم سے اپنا تعلق قائم کریں۔ سرکار غوث اعظم آپ جانتے ہو نا بغداد گئے تھے حصول علم کے لیے، جبکہ حافظ قرآن ماں کے پیٹ ہی سے بن کر آ گئے تھے۔ سرکار غوث اعظم کی شان یہ تھی، آپ جانتے ہو جتنے علماء، جتنے اکابر گزرے ہیں، ان کی شان یہ رہی ہے کہ پہلے وہ عالم بنے ہیں، پھر عامل بنے ہیں، پھر تقوی کی بلند منزل پہ فائز ہوئے ہیں۔ آج کائنات کے چپے چمپے میں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، علم و عمل کی بنیاد پر بج رہے ہیں، تقوی کی بنیاد پر بج رہے ہیں، ان کی استقامت کی بنیاد پر بج رہے ہیں، ان کے تسلط دین کی بنیاد پر بج رہے ہیں۔ جو ہی ہم اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، بلکہ اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگی یہ زندگی تھی کہ امام احمد رضا نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا ہے۔ اے امام احمد رضا کے ماننے والوں، اگر سچے ہو تو تم بھی پڑھنے لکھنے سے اپنا تعلق قائم کرو، بزرگوں کے دامن سے اپنا تعلق قائم کرو۔ حضرات میں یہ کر رہا تھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حکمرانی ہمارے دلوں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں۔ میں ایک عمل بتا دوں صرف 2 لفظوں میں کہ غوث اعظم اس ذات کا نام ہے، نماز پنجگانہ سے دور بھاگنے والوں، غوث اعظم اس ذات کا نام ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر امت ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بہتر ہونے کا حق ادا کرو گے تو مولا تمہیں کہیں بدتر نہیں ہونے دے گا، مولا تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا، مولا تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ جس نے بہتر ہونے کا حق ادا کیا، زمانے نے انہیں امام اعظم کہا، زمانے نے انہیں غوث اعظم کہا، زمانے نے انہیں مجدد الفسانی کی شکل میں جانا، زمانے نے انہیں امام احمد رضا کی شکل میں جانا، اس لیے کہ وہ بہتر تھے۔ کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کا مشن تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن
آج ہمارے اندر خود نہیں ہے. غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہو, ذرا اپنا محاسبہ کرو. غوث پاک تو فرماتے ہیں 40 سالہ زندگی میری وہ ہے, کیا ہے 40 سال کا زمانہ میری زندگی میں وہ ہے کہ میں عشاء میں وضو کرتا تھا, اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے اور یہ غوث اعظم کا نام لیوا آذان سن کر کے مسجد کے راستے کو بدل لے. یاد رکھو کوئی حق نہیں ہے تمہیں غوث اعظم کے غلام کہلانے کا, دیوانہ کہلانے کا. ذرا بتاؤ آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو نا بھائی, شرم کس بات کی ہے؟ مومن ہو, مسلمان ہو, نماز پڑھو. جب نماز پڑھو گے تو رب کا قرب ملے گا, جب نماز پڑھو گے تو رب کی نزدیکی ملے گی, جب نماز پڑھو گے تو وصل یار کی لذت ملتی ہوئی نظر آئے گی, پھر تم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. سرکار غوث اعظم وہ ہے, فرماتے ہیں 40 سال کا زمانہ وہ ہے اور 25 سال کا زمانہ وہ ہے. حضور چاہے طریقت آج یہاں تشریف فرما, میں ایک طالب علم ان کی بارگاہ کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے میں ان کی بارگاہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے, باعث شرف ہے, باعث برکت ہے. آج میرے ایک جملے کو دلیل فراہم ہو رہی ہے, سند مل رہی ہے. یاد رکھو غوث اعظم وہ ہے 25 سال تک, کتنے سالوں تک؟ 25 سال تک جنگلوں میں, بیابانوں میں, ویرانیوں میں, پہاڑ کے گاڑوں میں, ندی اور نالے کے ساحلوں پر ٹہلتے رہے, عبادت کرتے رہے, اپنے رب کو پکارتے رہے. اللہ اکبر. کتنے سال تک؟ کبھی بھوکے ہیں, کبھی پیاسے ہیں, کبھی پیارے ہاتھ پیروں پہ پیر ننگے ہیں اور ذکر الہی کر رہے ہیں, رب کی بندگی کر رہے ہیں. اور 15 سال کا زمانہ وہ ہے, کھڑے ہوتے تھے, پورا قرآن پر بیٹھتے تھے. یہ قرآن سے غوث اعظم کی محبت تھی. لیکن آپ کو کبھی توفیق ہوتی ہے قرآن کھول کر دیکھیں, جبکہ قرآن نظام زندگی دیتا ہے, قرآن اصول زندگی بتاتا ہے, قرآن دستور حیات ہے, قرآن آئینہ زندگی ہے. لیکن آج آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے. میرے غوث 15 سال تک کا زمانہ وہ زمانہ ہے, کھڑے ہوتے ہیں تو پورا قرآن الحمد سے والناس تک پڑھ کے چھوڑتے ہیں. حضرات یہ غوث اعظم کی شان تھی. اگر آپ غوث اعظم کے غلام ہو تو یقیناً ایسے غلاموں کے لیے غوث اعظم نے کہا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفتن و نلت المنالی. اے میرے مرید گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا نے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت, نبیر اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اور غوث پاک اس مقام پر پہنچے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, امام اہل سنت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اللہ اکبر. یہ شان غوثیت ماب ہے. سرکار غوث پاک نے خود فرمایا انل جیلیو محی الدین اسمی و عالامی علی راس الجبالی, میں جیلان کا رہنے والا ہوں, محی الدین میرا نام ہے اور میری عظمتوں کے جھنڈے خدا نے پہاڑوں پر نصب کر دیے ہیں. مطلب یہ ہے پہاڑوں پہ بھی غوث اعظم کا چرچا ہے, غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کس وجہ سے؟ اللہ کی قربت پانے کی بنیاد پر, ولایت کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ سے وصل کی بنیاد پر یہ مقام مل رہا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ کلو ولی لہو قدم و انی علی قدم نبی بدر الکمال. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں امام الانبیاء کے قدم پر ہوں. مطلب امام الانبیاء کی شریعت, ان کے دین اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزار رہا ہوں اور رب نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے, یہ عزت عطا فرمائی ہے, اس شان سے نوازا ہے. غوث اعظم کے غلاموں آج بھی وقت پکار کر کہہ رہا ہے, حالات بلا رہے ہیں, حالات کے تقاضے یہ ہے, زمانہ کہہ رہا ہے, آج ہوائیں کہہ رہی ہے, فضائیں کہہ رہی ہے, یہ آسمان کہہ رہا ہے, یہ زمین کہہ رہی ہے. مسلمانوں تم مسلمان ہو
تو غلام غوث بن کر قرآن و سنت کا پابند ہو جاؤ. زمانہ تمہارے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے گا, دنیا تمہارے قدموں پہ جھکتی ہوئی نظر آئے گی. شرط یہ ہے تمہارا رشتہ وہاں سے مربوط ہونا چاہیے. آج کیا ہو رہا ہے, آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. فلسطین کے حالات کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا نے کہا بے شک اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. کون سا ہے؟ اسلام ہے. اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اسلام میں رسول اللہ کو اس لیے بھیجا, آخری پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے. مطلب یہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگرچہ مشرکین اسے ناپسند کرے لیکن خدا اس دین کو غالب کرے گا. لیکن آج ہم دین کو بدنام کرنے کے چکر میں ہے, دین کا مذاق خود اڑواتے ہیں. لوگوں آج حال کیا ہے, ہماری بزدلی کی انتہا ہو گئی. قاری نیّر صاحب آپ نے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا. آپ کے اراکین قاری لقمان صاحب, صدر سیکریٹری جو لوگ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. ایسے دور میں جبکہ نسل دین بیزار ہوتی جا رہی ہے, ایسے دور میں مسلمانوں تمہارے سامنے تمہاری قوم کے بچوں کو اگر کوئی حافظ قرآن بنا دے تو میں کہتا ہوں تمہارا ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا احسان ان کا ہے جو تمہیں عالم دین سے نوازتا ہے, جو تمہیں حافظ قرآن سے نوازتا ہے. اس لیے لوگوں آج آپ دیکھیں گے دستار بندی کا منظر دیکھیں گے. ایسے دور میں میرے پیارے اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ, علم دنیا بھی پڑھاؤ. آج فلسطین کیا آپ سے کہہ رہا ہے, میں آپ سے وہ نہیں کہوں گا. یاد رکھیں آج دنیا کفر متحد ہے نا, اسلام مٹا دیا جائے لیکن فانوس بن کے جن کی حفاظت خود ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یاد رکھیں یہ 7 اکتوبر سے مسلسل راکٹ پھاکے جا رہے ہیں, بم چھوڑے جا رہے ہیں, زمینیں خون سے لالادار بن چکی ہے, عمارتیں منہدم ہو رہی ہے, بچے مارے اور کاٹے جا رہے ہیں, عورتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, سسکیاں لے رہی ہے فلسطین کی ہوائیں, وہاں کی زمین. لیکن لوگوں آج بھی ان کی ہمت پہ قربان, ان کی جرأت پہ قربان, ان کی استقامت پہ قربان. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے دور میں بہتر امت ہونے کا فریضہ اگر کہیں کے لوگ انجام دے رہے ہیں تو فلسطین کے لوگ ہیں جو اپنے بہتر ہونے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, جو اپنے افضل ہونے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, جو اپنے دین کے وارث و امین ہونے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. حضرات فلسطین کی زمین پہ 7 اکتوبر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے لیے میرے نبی نے خوشخبری سنائی ہے. ایک حدیث پاک سن لے, نبی پاک فرماتے ہیں, حضور رحمت عالم فرماتے ہیں, مسند ابو یعلا کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. ذہن حاضر ہے نا, آپ سننا چاہتے ہیں نا, اپنے شیخ ہمارے شیخ مخدوم گرامی کو گواہ بنا کر ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ, اور مچل کر بولے سبحان اللہ. حضرات وہاں کیا ہو رہا ہے, حدیث پاک میں نبی نے کیا فرمایا, نبی فرماتے ہیں لا تزالو اصابت من امتی یقاتلون علی سبیل من علی افواب دمشق. حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو دمشق کے دروازوں سے دین کے لیے لڑتی رہے گی, وہاں وما حولہ, اور اس کے ارد گرد وہ جماعت رہے گی. آگے نبی پاک فرماتے ہیں وہ علی ابواب بیت المقدس, حضور فرماتے ہیں بیت المقدس اور اس کے ارد گرد وما حولہ ایسی جماعت کھڑی رہے گی جو دین کا ڈیفینس کرتی رہے گی, دین کے لیے لڑتی رہے گی. پھر نبی پاک نے فرمایا لا یضرهم خذلان من خذلهم, ان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت رسوا نہیں کر سکے گی, تکلیف نہیں پہنچا سکے گی, ضرر نہیں پہنچا سکے گی. اس کا کیا مطلب ہے لوگوں, اس کا
یہ مطلب نہیں کہ وہ شہید نہیں ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بچوں کا جنازہ نہیں اٹھے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کو خون میں وہ گلتا نہیں ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے جسم کو نہیں نوچا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ آگے حدیث کے الفاظ نبی فرماتے ہیں ظاہرین علی الحق، وہ حق پر ایسے ڈٹے رہیں گے کب تک؟ الی ان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے وہ ڈٹ کر، شہید ہو کر، گر کر، پڑھ کر، اپنے ہونٹ سے زمین کو لالادار بنا کر بھی اپنے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے، حق کا ڈیفینس کرتے رہیں گے، اور زمانے کو بتائیں گے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھا ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بہت اچھا۔ سر کٹا سکتے ہیں لیکن بولیے سر جھکا سکتے نہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح لفظوں میں لیکن یہ حدیث وہی مانے گا جس کے دل میں امام احمد رضا کا عشق ہوگا۔ محبت سے بولو، جو بریلی کا سرما لگا کر اس حدیث کو پڑھے گا، جو بریلی سے روشنی لے کر اس حدیث کو پڑھے گا، اس لیے کہ یہ غیب کی خبر نبی دے رہے ہیں۔ یہ سڑک چھاپ کیا بتاوے گا؟ جو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے۔ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میرے امام نے ہمیں وہ عقیدہ دیا۔ مصطفیٰ جو فرماتے ہیں، مصطفیٰ صادق بھی ہے، مصدوق بھی ہے، مصطفیٰ مخبر صادق ہے۔ ساری دنیا بدل سکتی ہے لیکن جیسا قرآن نہیں بدل سکتا، ایسے ہی قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ اپنے آپ کو سیکولر بتانے والے، سیکولرزم کے قاتل، جمہوریت کے قاتل، عالمی قانون کے قاتل، کان کھول کر سن لو، اسلام کا آتنکواد کہتے ہو ظالمو، اسلام کو دہشت گرد بتاتے ہو۔ آج 1.5 مہینے سے مسلسل بچے ذبح ہو رہے ہیں، عورتوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کہیں سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ اسلام کا جنگی اصول کیا ہے؟ میرے پیغمبر جب اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجتے، یہ بچوں کا ماننا، بچوں کو قتل کرنا، عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، یہ ہے ہجڑوں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے؟ ہجڑوں کا کام ہے۔ مرد مردوں سے لڑائی کرتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا امراتا۔ نبی یہ نصیحت فرماتے کسی شیخ فانی کو مت قتل کرنا، کسی بچے پر مت ہاتھ اٹھانا، اور نبی فرماتے کسی عورت کو مت مارنا۔ لیکن ظالمو، تم نے بچوں کی جانوں سے کھلواڑ کیا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے۔ یاد رکھنا ایک زمانہ آئے گا، وہ وقت قریب آ گیا ہے جب امام مہدی آئیں گے، وہ وقت قریب آ گیا ہے جب نزول عیسیٰ کے جلوے ہوں گے، وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ یاد رکھنا یہ جماعت جو فلسطین میں ہے، جس کو مٹانے کا خواب دیکھ رہے ہو، تم مٹ جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا یہ نہیں مٹیں گے، حق کا ساتھ دیتے رہیں گے، حق کا بول بالا ہوتا رہے گا اور دشمنوں کا منہ کالا ہوتا رہے گا۔ حضرات، یہ ظالم اپنے آپ کو دعائی دیتے ہیں ہم بڑے سیکولر ہیں، انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ یہ کتے دجالی میڈیا کے لوگ، یہ ظالم، یہ جابر، ان پر حملہ نہیں کرتے۔ ایک مسلمان ہمیشہ بدنام ہوتا آ رہا ہے، لیکن مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، مسلمان بن کر رہنا ہے اور وہاں سے سبق سیکھنا ہے۔ آخری پیغام
پیغام، میں یہ نہیں کہوں گا آپ سیدنا صدیق اکبر کی طرح ہو جاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا آپ سیدنا فاروق اعظم کی طرح ہو جاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا سیدنا عثمان غنی کی طرح ہو جاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا مولا علی کی طرح ہو جاؤ۔ ذرا کان کھول کر سنو، آپ کہو گے محب القادری کن کی طرح ہونے کا پیغام دے رہے ہو، تو میں کہوں گا ہم صدیق اکبر کی طرح نہیں ہو سکتے، فاروق اعظم کی طرح نہیں ہو سکتے، عثمان غنی مولا علی کی طرح نہیں ہو سکتے۔ ان کے بارے میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ حق ہے، لیکن اس دور میں آج کی یہ دنیا جو گلوبل ویلیج میں بدل چکی ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھو پیارے، آج کے دور میں مسلمانوں تمہیں کسی اور کی طرح ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر دین ایمان بچانا چاہتے ہو تو فلسطین کے ان خجور نوجوانوں کی طرح ہو جاؤ، وہاں کے بچوں کی طرح ہو جاؤ، وہاں کی ماؤں کی طرح میری مائیں ہو جائیں، انشاءاللہ پھر سے انقلاب کی صبح نمودار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آج ہی سے بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھیں وہ قوم نہیں لائے گے ہنگامے فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ آج ٹھیک کرو، کل کا دن بہتر ہو جائے گا، اور تمہارا حال یہ ہونا چاہیے پیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر، خدا کر دل فطرت شناس کے تجھ کو سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، فقیری میں بھی ہے تو دین ساتھ ہونا چاہیے، غریبی ہے تو دین ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ امیر تمہارے چوتیوں کی ٹھوکر پہ جو بہت بڑا سرمایہ دار ہے لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو غریب ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، تیرے پاس دین ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ امیر بلند نہیں، تو غریب ہو کر بلند ہے، تو فقیر ہو کر بلند ہے۔ یہی پیغام اسلام کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ صحیح معنوں میں آپ مسلمان بن جائیں۔ میرے پیارے، اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن دور دور تک اسلام سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ لوگوں توبہ کرو، برائیوں سے نوجوان جو کام کرنے آتے ہیں بہار سے، بنگال سے، جھارکھنڈ سے، نوجوانوں محنت مزدوری کر کے شراب پیتے ہو، مسلمان کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ایک بھائی نے کہا آپ کے علاقے کے بچے شراب پیتے ہیں، یاد رکھو اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ جو خمر ہے، شراب ہے، یہ جو جوا ہے، اور جو یہ پاسے پلٹنا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سب کے سب ناپاک ہے اور یہ شیطانی فعل ہے۔ آج توبہ کرو کہ ہم شیطانی فعل نہیں کریں گے، رحمان کے حکم پر عمل کریں گے، مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کریں گے، اور دنیا کو بتائیں گے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ محبت سے سب لوگ مل کر پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ السلام علیکم وعلی من اتبع الہدی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔